سے ختم القرآن پڑھا جاتا ہے۔ ختم القرآن کی ایک دعا ہے، وہ لمبی روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہم انس وحستی فی، یہ لمبی دعا ہے۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے من گھڑت ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الحدیث ضعیفہ حدیث نمبر 2548 پر، اسی طرح سے ضعیف جامع صغیر میں 468 پر، اور بھی کتب حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ختم القرآن کے جو خاص یہ دعا ہے، اس کی سند من گھڑت ہے اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں ختم القرآن کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 2787 یعنی 2787 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب ہیں، بھٹکل صوبہ کرناٹکا سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا سوال ایک پوسٹ کے بارے میں ہے جو امیج کی شکل میں ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے، اور اپنے سوال میں انہوں نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کے بعد اکثر لوگ یہ جو امیج میں دعا لکھی ہوئی ہے اسے پڑھتے ہیں، کیا ختم قرآن کے بعد یہ دعا پڑھنا صحیح ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے علاقوں میں رمضان المبارک میں جو حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، وہ بھی تراویح میں ختم قرآن کے بعد اس دعا کو اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، اور ختم قرآن کے اوپر مصلیوں کے لیے یا تو کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا پھر مٹھائیاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیا یہ سب اعمال صحیح ہیں؟ ان باتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب نے جس پوسٹ کے بارے میں سوال کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پوسٹ امیج کی شکل میں ان کے سوال کے ٹھیک اوپر ہے۔ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک پیج ہے، قرآن کریم کا سب سے آخری پیج، اور اوپر لکھا ہوگا ہیڈنگ میں دعائے ختم القرآن، اور اس کے بعد ایک لمبی دعا پورے صفحے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے معزز بھائی جناب عبداللہ دانش صاحب، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو قرآن کریم پبلشڈ ہوتا ہے، جو چھپتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں سورہ ناس کے بعد سب سے پہلے 2-3 لائن میں ایک دعائے ختم القرآن لکھی ہوتی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یہ جو دعا ہے یہ سورہ ناس کے فوراً بعد لکھا ہوگا، دعائے ختم القرآن کے بعد۔ اس کے بعد جب آپ دوسرا صفحہ الٹیں گے تو اس کے پیچھے دعائے ختم القرآن کے ساتھ ایک لمبی دعا لکھی ہوگی، جس کی ابتدا جو ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین، اس طرح سے پوری دعا ہے۔ یہ جو دونوں دعائے ختم القرآن بول کر کے ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر جو قرآن کریم چھپتے ہیں، اور اس کے جو آخری صفحوں پہ جو یہ دونوں دعائے ختم القرآن ہے، اس کا ثبوت نہ تو قرآن کریم میں ہے، نہ تو حدیثوں میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ دونوں دعائے ختم القرآن جو ہے یہ بناوٹی ہے، جس کو لوگوں نے بنا لیا ہے۔ لوگوں نے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے دین قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بہت ساری چیزوں کو ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح سے ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں جو قرآن کریم چھپتا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آخری صفحات میں 2 دعائے ختم القرآن ملیں گے، جس میں سے دونوں میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ دونوں ختم القرآن جو ہے دعائے ختم القرآن، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں دکھلائیں گے آپ، ایک بھی دلیل اس کے بارے میں نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ جو امیج ہمارے معزز جناب عبداللہ دانش صاحب نے بھیجا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو پڑھنے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پورا کا پورا بناوٹی ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے اللہم ارزقنا بالالف الفتن وبالباء برکتن وبالتاء توبتن وبالثاء ثوابا وبالجیم جمالا وبالہاء حکمتن وبالخاء خیرا وبالدال دلیلا وبالذال ذکاء۔ یہ جو دعا ہے یہ سراسر بناوٹی ہے، ایک بھی حدیث سے یا قرآن کریم کی ایک بھی آیت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دعا
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہو، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں کے دونوں دعا جو ہیں دعائے ختم القرآن، یہ سراسر بناوٹی ہے۔ اس کو چاہے اجتماعی طور پر پڑھا جائے یا پھر انفرادی طور پر پڑھا جائے، شرعی اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم کبھی بھی تلاوت کریں تو اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں، اور دعا میں اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو دعائے ختم القرآن ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس طرح کے دعا سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو جب تلاوت کمپلیٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے علاقوں میں جیسا کہ بتلایا گیا ہے، سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ جب تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے تو مسلیوں کے لیے یا تو کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا پھر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ شرعی اعتبار سے یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قیام اللیل ہے وہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوی دور میں ہر سال رمضان میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دور کرتے تھے، یعنی پورا ایک قرآن ان کو نماز میں سناتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم سنایا، تو وہاں پر بھی قرآن کریم ختم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مٹھائی بانٹی نہ کھانا بنوایا۔ تو جب وہ سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی رمضان میں تراویح پڑھائی، لیکن جب ان لوگوں نے نہ مٹھائی بانٹا نہ کھانا کھلایا، تو پھر یہ سب ایک نئی بات ہے جو شریعت بنا کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، کسی کو اگر آپ کو مٹھائی کھلانا ہے آپ کھلائیے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن اس کو تراویح سے جوڑنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قرآن کریم ختم ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تراویح پڑھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تراویح پڑھی گئی، لیکن کہیں پر بھی کبھی بھی وہاں پہ کھانے پینے کا یا پھر مٹھائی کا انتظام نہیں کیا گیا، لہذا شرعی اعتبار سے یہ باتیں بالکل درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔